السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تجوید کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ۔ آج ہم نے تھوڑی سی کوشش کر کے جو قرآنی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ اور مسنون دعائیں ہیں، ان تینوں چیزوں کو لکھائی ہوئی شکل میں، یعنی ریٹن شکل میں ہم نے انشاءاللہ 2 پکچر ہم آپ کو بھیجیں گے، جس میں جو آج کی احادیث مبارکہ اور جو آج کی جو ہم نے سبق میں جو قرآنی آیات شامل کی ہیں وہ انشاءاللہ اس میں لکھی ہوں گی۔ بعض طلباء کی طرف سے، طالبات کی طرف سے مطالبہ تھا کہ ہمیں لکھی ہوئی شکل میں بھی ہونی چاہیے تاکہ دیکھے پڑھنا آسان ہو، تو اس لیے ان کی آسانی کے لیے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم اگر ویڈیو میں شامل کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس سے پھر ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، ایم بیز کافی زیادہ ہو جاتی ہیں، تو بعض جگہوں پر ایسے سگنل کمزور ہوتے ہیں کہ وہاں پر پھر ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم قرآن سیکھنے کے، دین سیکھنے کے خواہش مند ہیں، خواہ ہمارے بھائی ہوں یا خواہ ہماری مائیں بہنیں ہوں، بچیاں ہوں، تو صحیح قرآن سیکھ سکیں، صحیح احادیث سیکھ سکیں، مسنون دعائیں سیکھ سکیں، اور سب تک یہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے اعوذ باللہ کی جو عوام کے اندر اکثر غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کی تھی۔ آج میں پھر ایک دفعہ پڑھ کے اعوذ باللہ آپ سے عرض کرتا ہوں سب، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کے متعلق آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں بسم اللہ بہت سارے ہمارے مائیں پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو بسم اللہ با کے نیچے زیر ہے، زیر پڑھنی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن نہیں، را کو موٹا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن، یا را کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر رہے ہیں، ہونٹ بھی نہیں گول کرنے اور واو بھی نہیں پڑھنی۔ اور پھر ہے حا، لفظ حا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے عین سیکھا تھا، عین، عین یہ لفظ بار بار ادا کریں، عین حا، عین حا۔ حا لفظ ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان سے، حا لفظ بھی گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ حا، جیسے گرمی میں آپ پانی پی لیں تو آپ کو پیاس لگی اور سخت اور پانی پیئیں تو گلے سے ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے تو یہ آواز نکلتی ہے، تو یہ حا بھی یہی ہے، حا حا۔ دیکھو قرآن کے اندر جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، تو حا کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے یہ جو تجوید کے سبق میں حا جو ہے اس کی ادائیگی بار بار مشق کرنی ہے، بار بار اس کو ادا کرنا ہے تاکہ ہمارا حا ٹھیک ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نروحیم نہیں، نررحیم۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایک تو یہ سمجھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا ہے الرحمن الرحیم، واو بھی نہیں ہے، ہونٹ بھی نہیں گول کرنے را پر، نہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھتے ہیں اکثر ہم، تو شیطان الرجیم نہیں ہے، شیطان الرجیم، نروجیم نہیں، نررجیم۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن نہیں، الرحمن الرحیم، نروحیم نہیں، نررحیم۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھوڑا تھوڑا سبق ہم شامل کریں گے تاکہ جو بالکل نئے ہیں، بالکل نئے ساتھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یاد کرنا آسان ہو۔ تو قرآنی آیت پڑھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے تو وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی کسی مسلمان بھائی کو دعوت دینے جائیں، اس کو دین کی کو بات کرنے جائیں کہ بھئی آپ آؤ، اب ہم سے دین کا مذاکرہ کر لیتے ہیں، آپ دین سیکھ لیں، یا جو سمجھے کہ ان کو مسجد کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف دعوت دیں، تو وہاں پر وہ انکار کرتے ہیں، جی دعوت تو کافر کے لیے ہوتی ہے، مسلمان کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ نہیں، دعوت مسلمان کے لیے بھی ہوتی ہے، ایمان کی دعوت مسلمان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر ایمان رکھتا ہے تبھی تو مسلمان ہوتا ہے نا، لیکن پھر اس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کو یاد دہانی کیا کرائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ایک تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اس اعتبار سے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ وہ نبی آخر زمان ہیں، نبی برحق ہیں، جو شریعت لائے ہیں وہ ہمارے لیے قابل ہدایت ہے، اور ان کی شریعت پر، ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت کی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، ان کے طریقے کے خلاف چل کر میں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکام ہوں گا۔ اور جو والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر اس اعتبار سے ایمان لانا کہ وہ کتابیں برحق ہیں، وہ کتابیں برحق ہیں، اور جو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے اپنے وقت کے جو لوگ تھے، قوم تھی، ان کو جو اپنا پیغام ہے وہ بالکل برحق طریقے سے پہنچایا ہے۔ اور ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ کس اعتبار سے فرشتوں پر ایمان لانا؟ کہ فرشتوں نے جو پیغام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تک پہنچایا ہے بالکل برحق پہنچایا ہے، خیانت نہیں کی فرشتوں نے۔ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسول پر، اور آخرت کے دن پر۔ تو کہا کہ جو اس سے انکار کرتا ہے، ان سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی، پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ آج کی ہماری دوسری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، مومنوں اور کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ یعنی کیا یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر واضح یہ دلیل بن جائے کہ تم نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو جو ہے نا وہ دوست بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تمہیں پسند نہیں، ایمان تمہیں پسند نہیں، ایمان والے پسند نہیں، یہ واضح دلیل ہے تمہارے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اس آیت مبارکہ میں یہی ہے
کہ دوستی ہماری دلی تعلق وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ کافروں کے ساتھ۔ مسلمان کو چھوڑ کر کافر کو ترجیح دے مسلمان پر، تو یہ ایمان والے کا مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک تو زبانی تعلق ہے، دوسرا یہ ہے کہ جسمانی تعلق بھی تو کافر کے ساتھ جائز نہیں، تیسرا یہ ہے کہ طور طریقے وہ مسلمانوں والے اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ ہمیں کافروں والے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اور شادی بیاہ غمی خوشی وغیرہ کے اندر ہم نے مسلمانوں کو فالو کرنا ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں ایسی زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ آج کے سبق کی احادیث مبارکہ، تو پہلی حدیث ہے قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه۔ یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عطا کردہ روزی پر قناعت دے دی کہ اسلام لانا یہ کامیابی کی زندگی ہے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس پر صبر شکر کرو، اس پر صبر شکر کرو، دوسروں کا غیدہ مال دیکھ کر حسد یا بغض یا لالچ میں نہ آؤ، بلکہ اسی پر صبر شکر کرو۔ وقنعه اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے اس کو جو اپنی روزی دی ہے اسی پر وہ قناعت کرتا ہو۔ تو اس لیے تھوڑا دیا ہے، اتنا دیا ہے، بس گزارا چل رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کامیاب ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی آخری اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بھی۔ دوسری حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بخاری شریف کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن سیکھا اور سکھایا۔ بہت سارے ہمارے جو ہے نا وہ دوست وہ قرآن سکھا رہے ہیں لیکن سیکھا خود نہیں ہے، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، گھر میں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، بہت ساری بوڑھی عورتیں پڑھا رہی ہیں، بوڑھے مرد پڑھا رہے ہیں، یا جوان ہے اس نے وہ پڑھا رہی ہیں۔ ایک دفعہ کسی بوڑھی اماں کے پاس قرآن پڑھ لیا تھا، نہ قرآن صحیح سیکھا ہے اور نہ آگے دوسروں کو سکھا رہی ہے، خود بھی غلط قرآن پڑھنی، آگے بھی غلط سکھا رہی ہے۔ اس لیے جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں یا جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں قراء حضرات ہیں قرآن سکھاتے ہیں، تو وہ کم سے کم اپنا پہلے قرآن درست کر لیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ ادائیگی ان کی درست ہو، اور پھر آگے جو پڑھاتے ہیں بعض اوقات وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے، محنت صحیح نہیں کرتے، تلفظ کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بہترین مخلوق میں سے بن جائیں، بہترین لوگوں میں سے بن جائیں۔ تو اللہ نے بہترین کس کو کہا ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر ہم قرآن سیکھتے اور سکھاتے میں اس میں زندگی گزاریں گے تو ہم بھی پھر بہترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور جتنے بھی آپ جو کورس میں شامل ہیں آپ گویا سب بہترین ہیں، قرآن بھی سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھائیں، سیکھیں بھی آگے بھی سکھائیں، مرتے دم تک یہ دونوں کام کرتے رہیں۔ کوئی ایک بھی ان دونوں میں سے اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور آج کی مسنون دعائیں میں آج کی ہماری دعا ہے، اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے درمیان یعنی یاد میں آ جائے، شروع میں دعا بھول جائے تو درمیان میں پھر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، میں نے اس کھانے کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر کتاب الاطعمہ میں یہ حدیث موجود ہے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اور دوسری دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمین۔ من المسلمین اکثر کہتے ہیں من لفظ جو ہے نا وہ اکثر کتابوں میں نہیں ہے، یہ دعا ہے عمل الیوم واللیلہ لابن سنی کے اندر۔ تو الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمین،
تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ تیسری دعا ہماری حالت سکرات کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یہ فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی کو دور کرنے میں میری مدد فرما۔ یہ بھی حدیث کتاب ترمذی کے اندر کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور چوتھی آج کی جو ہمارے سبق کی حدیث، وہ کسی عزیز کی وفات کی اطلاع کے وقت، آپ کو کسی عزیز کی وفات کی اطلاع ملے پھر کون سی دعا پڑھیں، تو وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے فطرتاً گھبراہٹ ہوتی ہے، بس آپ جب کسی اپنے مسلمان بھائی کی فوتگی کی اطلاع آپ کو ہو تو یہ دعا پڑھیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهم اكتبه عندك في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلفه في أهله في الغابرين ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ پھر میں دعا پڑھ لیتا ہوں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهم اكتبه عندك في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلفه في أهله في الغابرين ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ اسے اپنے نیکوکاروں کے دفتر میں لکھ دیجئے اور اس کا اعمال نامہ علیین میں، جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھ دیجئے، اور اس کے پسماندگان میں اس کے نائب اور خلیفہ ہو جائے، اور ہمیں اس کی موت پر صبر کے اجر سے محروم نہ کیجئے اور ہمیں اس کے بعد آزمائش میں نہ ڈالیجئے۔ یہ حدیث بھی عمل الیوم واللیلہ لابن سنی کے اندر موجود ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ سبق توجہ سے سنیں، سمجھیں اس کو، اور احادیث مبارکہ اور مسنون دعاؤں کا خصوصی یاد کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور ایک بات اور کہ آپ توجہ سے جو آیت مبارکہ بھی توجہ سے سنیں گے، اور میں نے ریٹن شکل میں بھی انشاءاللہ میں آج سے بھیج دوں گا، تو اگر آپ اس کو توجہ سے سن کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا جو تجوید ہے اس میں بھی انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی۔ آپ جو آیت مبارکہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو بار بار سنیں، توجہ سے سنیں، بار بار دیکھیں کون سا لفظ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور کہیں پر جو ہمارے قراء حضرات ہیں، جو ہماری قاریہ صاحبات ہیں، دوسرے والے عالمات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہمارے اساتذہ بھی ہیں اس کے اندر، تو اگر ہم سے کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے پڑھنے میں یا بتانے میں، تو آپ حضرات ہم سے ضرور جو ہے نا ہمیں بتلائیں گے، ہمیں نشاندہی کریں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔